بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ صفت الصلاۃ النبی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ آپ جو نماز میں کہتے ہو اس کی سمجھ اور عقل، جاننا سمجھنا تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور علم کے ساتھ میں دل و دماغ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ میں۔ اور نماز اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نماز میں غلطی کر رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ ان کو واپس لوٹایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ صحابی واپس گئے اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں کہا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کبھی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھائی۔ تو میں آج آپ کے سامنے نماز کی مختصر کیفیت بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو چاہیے اپنا لباس، اپنا جسم اور اپنی جگہ نماز کی پاک صاف ہونا چاہیے طہارت کے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے مفتاح الصلاۃ یا الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت باوضو ہونا چاہیے اور وضو اچھی طرح سے بنانا، اور اس کے جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، اور نمازی اپنے سامنے سترا رکھے، اور سترے رکھ کر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے جب کھڑے ہوں، اور تکبیر تحریمہ کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف کندھوں کے برابر یا کان کی لو تک آپ اس کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے نیت کرتے ہوئے۔ نیت کرنا نماز میں شرط ہے اور فرض ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے یا سنت ہے، اس کی نیت آپ کو کرنی ہے، کتنے رکعت آپ کو پڑھنے ہیں ان کی نیت آپ کو کرنی ہے۔ اور جب تکبیر تحریمہ کے بعد میں اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا تو دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھنا ہے۔ اور سینے پر رکھنے والی حدیث حضرت وائل بن حجر کی اور حضرت قبیصہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے مسند احمد کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم سینے پر ہاتھ رکھیں، اور اس کے بعد ہم دعائے استفتاح، یعنی سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا دوسری اور بھی دعائیں ہیں، اللہم باعد بینی بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا آپ یاد کریں، یا اس کی جتنی بھی اور بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھنا ہے پہلی 2 رکعتوں میں، 4 رکعت والی نماز میں، اور 2 رکعت والی نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ میں ایک اور سورہ، ضم سورہ جسے کہتے ہیں، ایک اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھیں گے۔ جب آپ کی قرات ہو جائے گی تو تھوڑا سا وقفہ سکتہ ہونا چاہیے تاکہ سانس آپ کی واپس صحیح آ جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا، جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھایا تھا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اور ہاتھ سیدھے ہوں گے تو پیٹھ بھی آپ کی بالکل سیدھا ہوگی۔ اور اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم کہنا ہے، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اور رکوع کی تسبیح 3 سے زیادہ کہیں اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور اس کے بعد رکوع آپ اطمینان کے ساتھ کریں گے۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے پھر آپ دونوں ہاتھوں کو رفع دین کریں گے، جیسے تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اور
جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے، جیسے ہر جسم کا حصہ اپنی جگہ لوٹ کر آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کی نماز کی غلطی جو ہو رہی تھی، نماز میں جلد بازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا حتیٰ تطمئن راکعا، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو، حتیٰ تطمئن قائما، جب کھڑے ہو جاؤ تو بالکل اطمینان کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جلد بازی کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کھڑے ہو جائیں سیدھے تو ربنا ولک الحمد، امام ہو یا مقتدی ہو اکیلا ہو تو ربنا ولک الحمد، اگر مقتدی ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ جی، اور ربنا لک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور اس کو ہم کہیں گے۔ جی، اس کے بعد سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر تکلیف ہے تو صرف آپ ہاتھ رکھ کے جا سکتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، ورنہ تو افضل یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں۔ اگر جسم بھاری ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اگر تکلیف کی وجہ سے آپ ہاتھ رکھ کر جاتے ہیں پہلے، اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سجدے میں آپ دعا پڑھیں گے سبحان ربی العلیٰ، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور سنت 3 مرتبہ ہے، اور 3 مرتبہ زیادہ پڑھیں۔ یا سجدے میں اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ، اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے، فاکثروا فیہ الدعاء، تو سجدے میں دعا کثرت کے ساتھ آپ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے میں بندے کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے حالت نماز میں آپ واجبی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو جو دعائیں مانگنی ہیں، جو دعا کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد آپ سجدے میں اطمینان سے سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد جب پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ بیٹھیں تو اس کو جلد سے استراحت کہیں گے۔ 2 سجدوں کے بیچ کا بیٹھنا، اس میں دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا ایک اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ تو اس طرح سے پوری نماز ایک رکعت کی جیسے آپ نے پڑھی ویسے ہی 2 رکعت آپ کے مکمل کرنے ہیں، اور جب 2 رکعت آپ کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھیں گے اس کو تشہد، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ تشہد اخیر ہوگا، اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی جیسے مغرب کی یا عشاء کی، ظہر کی یا عصر کی نماز 4 رکعت والی ہے تو تشہد اول کہلائے گا۔ اور تشہد اول میں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ مکمل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تیسری یا چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ آخری تشہد میں بیٹھیں گے۔ تو بیٹھنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نماز میں بیٹھیں گے تو آپ کا داہنا پیر کھڑا ہوگا، بایاں پیر بچھا کر اس پر آپ بیٹھیں گے۔ البتہ ہے کہ آخری تشہد میں یہ ہے کہ جس کو تورک کہتے ہیں کہ آپ داہنے پیر کو کھڑا کریں اور اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کے اندر سے باہر نکالیں اور بائیں پہلو پر آپ زمین پر بیٹھیں گے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد آپ آخری تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات اور اس کے بعد درود ابراہیم آپ مکمل کریں گے،
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 باتوں کا دعا کا ذکر فرماتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب جہنم، ومن فتنة المسیح الدجال، ومن فتنة المحیا والممات. اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہیں مزید آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اس میں جو کچھ دعا مانگنی ہے کثرت کے ساتھ میں جو بھی دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کو ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں والے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے ہم سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے میں یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے اپنا چہرہ دائیں دائیں پھیریں تو آپ کی گال پیچھے والوں کو نظر آئے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو حضرت ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ آپ کی گال ہمیں نظر آتی تھی. تو اس طرح سے پوری طرح سے سر کو دائیں جانب اور بائیں جانب گھمانا ہے. اور نماز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پوری نماز آپ کو اس کے شروط کے ساتھ اس کے ارکان اور واجبات اور اس کی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے. اور نماز میں اطمینان اور ترتیب اور نماز میں خشوع اور خضوع ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے نماز اچھی طرح سے یاد کرنے کی، دعاؤں کو یاد کرنے کی اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھنے کا ہم علم حاصل کریں. اور کتابیں اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. آج کل یوٹیوب کے اندر آپ کو بہت سارے مواد ملے گا جو آپ کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. لیکن یہ کہ نماز مختلف مذہب اور فکر کے لوگ اور مختلف جماعتوں اور مسلک کے لوگوں کی نمازیں ہیں، تو آپ کو دیکھ کر سمجھ کر صحیح قرآن و سنت والی نماز کون سی ہے اس نماز کو سیکھنا ہے اور اس نماز کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنت نبی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد میں آپ ذکر کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر ثابت ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخر میں 1 مرتبہ توحید کا کلمہ. اور یہ مکمل 100 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی. آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تمام کا ذکر کرنا. بعض لوگ جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، جو کہ یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ کبھی کبھی کسی نے دعا کر لی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بدعت ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد ذکر کرتے تھے. تو پوری طرح سے بیٹھ کر اطمینان سے ذکر کرنا، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق نماز کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.